रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे, अपने अमान में रखे। लास्ट क्लास में आज मुफ्ती तनवीर साहब नहीं आ पाए और इसी वजह से इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते आएंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को जो नमाज की शर्तें होती हैं, नमाज की शर्तों के बारे में बताया गया था। शर्त में और फर्ज में क्या डिफरेंस होता है वो भी आप लोगों को बताया गया था। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नमाज के फर्ज कितने हैं। नमाज के जो फर्ज हैं वो 6 फर्ज होते हैं। हो सकता है बहुत सारी बहनें जानती भी हो। तो नमाज के जो फर्ज होते हैं वो 6 होते हैं। नमाज के जो 6 फर्ज हैं वो कौन कौन से हैं उसको भी आप नोट कर ले। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि शर्तें और फर्जों में क्या फर्क है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि शर्तों के बीच में और फर्ज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नमाज के जो 6 फर्ज हैं वो कितने? देखो, फर्ज होता है सिंगुलर एक वचन, फर्ज एक। और जब हम कहते हैं फराइज तो फराइज हो जाता है प्लूरल, यानी बहुवचन हो जाता है। इसी तरह से शर्त ये सिंगुलर है, शर्त। और जब हम कहते हैं शराइत तो ये प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। तो अगर कोई शर्त कहता है नमाज की 7 शर्तें हैं, ठीक है। शराइत ये भी ठीक है। तो शर्त ये सिंगुलर, शराइत प्लूरल, फर्ज सिंगुलर, फराइज प्लूरल, ठीक है। इसी तरह से वाजिब, वाजिबात, वाजिब एक, वाजिबात बहुत सारे। सुन्नत एक, सुनन बहुत सारे। तो सुनन एक और सुन्नतें भी हम कह सकते हैं, सुनन भी कह सकते हैं। इसी तरह से नफल और नवाफिल। तो नफल सिंगुलर, नवाफिल ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको? फर्ज फराइज, वाजिब वाजिबात, सुन्नत सुनन या सुन्नतें, नफल नवाफिल। तो ये सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि फराइज और फर्ज में क्या डिफरेंस है, वाजिब शर्तें और फर्ज में क्या फर्क होता है, नमाज की शर्तों में और फर्जों में क्या फर्क है, या यही कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो नमाज के जो फर्ज है 6 वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। जब हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं और नमाज की नियत भी कर लेते हैं तो अल्लाह अकबर कहकर जो हम हाथ बांधते हैं ना, तो ये जो फर्स्ट टाइम अल्लाह अकबर कहा जाता है इसको कहा जाता है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तकबीर के बाद अब जितने भी दुनियावी काम हैं वो हमारे लिए हराम हो जाते हैं। हम खा नहीं सकते, हम पी नहीं सकते, हम बातचीत नहीं कर सकते, हम इधर उधर देख नहीं सकते, हम किसी को सलाम नहीं कर सकते, अब सारे काम हराम हो गए। तो तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तकबीर तहरीमा कहने के बाद हम नियत बांध लेते हैं और अब दुनियावी जितने भी काम हमारे लिए हलाल थे वो हराम हो गए। तो नंबर 1 तकबीर तहरीमा, ये नमाज का फर्ज है। और फर्ज किसको कहा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि फर्ज कहा जाता है हर इबादत की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको करना जरूरी होता है। अगर वो चीजें ना की जाए तो वो इबादत होगी नहीं, बल्कि इबादत को दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे वुजू के 4 फर्ज हैं। अब ये वुजू के 4 फर्जों में से अगर एक भी फर्ज मिस हो जाए या सिर्फ एक फर्ज अच्छे तरीके से हम पूरा ना कर सके तो वुजू नहीं होगा। नमाज के जो फर्ज हैं, अगर नमाज के फर्जों में से कोई एक फर्ज मिस हो जाए या वो फर्ज हम अच्छे तरीके से अदा ना कर सके तो नमाज नहीं होगी। गुस्ल के जो फर्ज है उन फर्जों में से अगर कोई एक फर्ज मिस हो जाए या वो फर्ज हम अदा ना कर पाए तो गुस्ल नहीं होगा। तो जो भी चीज होती है दीन की उसमें कुछ फर्ज होते हैं,
ان فرضوں کو اگر ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ عبادت ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر ان فرضوں میں سے کسی فرضوں کو ہم صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں یا وہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ عبادت دوبارہ کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو فرض ہوتے ہیں وہ ہر عبادت کے بنیاد ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، چار دیواری ہوتی ہے۔ تو نمبر ایک، نماز کے جو 6 فرض ہیں اس میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ کسی نے اگر نماز تو شروع کر لی لیکن تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی ہیں اور نماز پڑھنے آپ کھڑی ہوئی، آپ نے یوں کر کے ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر آپ نے اپنی زبان سے کہا ہی نہیں۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، نماز کا فرض چھوٹ گیا، اور جب نماز کا فرض چھوٹ گیا اب آپ کو یہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ فرض اگر نماز کے اندر چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ صاف کرنے سے بھی وہ نماز نہیں ہوتی ہے، نماز دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، ہاتھ اٹھانا یہ کانوں تک یہ سنت میں آتا ہے، اگر کسی نے یوں ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھ لیے نماز کے اندر، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، سنت چھوڑنے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو نماز کے جو 6 فرض ہیں اس میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ نماز کے اندر یہ جو فرسٹ ٹائم ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ جو فرسٹ تکبیر ہے نماز اسٹارٹ ہونے، نماز کی اسٹارٹنگ کرتے وقت جو فرسٹ تکبیر بولی جاتی ہے یہ ہے نماز کا پہلا فرض، ٹھیک ہے؟ بائی چانس اگر کوئی اس فرض کو مس کر دیتا ہے تو اس کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے قرات کرنا۔ تو نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قرات کرنا۔ قرات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرات کرو الحمدللہ رب العالمین، ایسے یہ نہیں، بلکہ قرآن کے کچھ حصے کو پڑھنا، اس کو قرات کرنا، قرآن کے کچھ حصے کو نماز کے اندر پڑھنا، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے، سوری، دوسرا کر لیں آپ، قیام کرنا۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا۔ اب ایسے آگے پیچھے بھی اگر فرض ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے بتانا۔ تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کرنا۔ قیام کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ قیام کرنا کہا جاتا ہے ہم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی تو نماز پڑھتے ہیں نا ہم اور آپ، تو یہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے فرض ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی نماز کا یہ جو فرض ہے، کون سی نمازوں کا؟ فرض نمازوں کا۔ سنتیں تو اور نفلیں تو اگر آپ بیٹھ کر پڑھو گی تو ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی نماز فرض نمازوں کے علاوہ، جیسے کہ سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، ٹھیک ہے، سنتیں اور نفلیں اگر ہم اور آپ بیٹھ کر پڑھے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تھکان ہو رہی ہے، طبیعت نہیں ہو رہی ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو بغیر کسی پرابلم کے اگر کوئی نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، فرضوں کے علاوہ، فرض نہیں، فرضوں کے علاوہ کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہے، آپ وہ نماز جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے، ویسے ہی آپ کوئی پرابلم نہیں ہے، کھڑے ہو سکتی ہو، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہو، لیکن پھر بھی وہ نماز آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہو تو پھر اس نماز کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے، ہاف، 100%، 100 نمبر ملنا ہے 50 ملیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ لیکن فرض نماز، جیسے کہ صبح فجر کی نماز میں 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب کی نماز میں 3 فرض ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فرض ہیں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم فرض کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر ہم نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے قیام کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اردو وغیرہ کی جو دینی کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوا
کہ تکبیر تحریمہ کہنا، تو سمجھ نہیں پاتے نا ہم لوگ تکبیر تحریمہ کیا ہے بھائی، یہ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ جو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے نماز کا. دوسرا جو فرض ہے نماز کا وہ ہے قیام کرنا، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اوکے، سب کچھ اوکے، پھر بھی آپ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں، آپ پکنک کر کے آئی، باہر گھوم کے آئی صاحب، اور گھوم کے آنے کی وجہ سے تھکان ہو گئی، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو فرض نماز، تو نماز ہی نہیں ہوگی. کیونکہ فرض نماز کے اندر شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے. فرض کیا ہے؟ قیام کرنا. تو دوسرا فرض ہے قیام کرنا. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے تو پرابلم میں تو شریعت نے بہت رخصت دی ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، چیئر پر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، پڑھو نماز. اگر جب ہوش ہے آپ کو تو نماز معاف نہیں ہے. تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، مثال کے طور پر بہت ساری خواتین کھڑی نہیں ہو پاتی ہیں، کسی کا وزن زیادہ ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، یا پریگننٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ پا رہی ہے، یا پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی دوسری پر کھڑے نہیں ہو پائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے. فرض کی ادائیگی جب ضروری ہے جب آپ اس کو ادا کرنے کے قابل ہیں پھر بھی ادا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام کرنا. یہ میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو فرض، شرطیں، واجبات، سنتیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی کلیئر ہو جائے. یہی تو بیسک چیزیں ہیں، یہ دین اسلام کی بیسک چیزیں ہیں جو آج ہمیں پتہ نہیں. آپ اگر کسی سے پوچھ لو، اپنے بچوں سے پوچھ لو کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، کتنی نماز کی کتنی شرطیں ہیں، بچوں سے کیا بڑے بڑے چکر کھا جاتے ہیں، ارے کیا یار پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. دنیا کی چیزیں پتہ ہے لیکن دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. دین کے بارے میں تو ہمیں کلمہ بھی نہیں معلوم، اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنے اندر اس بات کی فکر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی دین سیکھیں. اتنا دین تو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے جس سے جو ہے فرضوں کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے، حرام حلال کا پتہ لگ جائے، صحیح غلط کا پتہ لگ جائے، اور جو چیزیں ضروری ہیں ان کا پتہ لگ جائے، پاکی ناپاکی کا پتہ لگ جائے. آپ کو حیرانی ہوگی، ایک خاتون تھی 30-35 سال کی، ان کی عمر ہو گئی، ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے. جب دین کی ان کو سمجھ آئی تب انہوں نے پوچھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ غسل کیسے ہوتا ہے، غسل ہوتا بھی ہے تو کیسے ہوتا ہے، اور غسل کب ہوتا ہے، غسل کے فرض کتنے ہیں، غسل کی سنت ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ تو مجھے آپ کی کلپ دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہو غسل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اب میری جو 30 سال کی زندگی پاسٹ میں گزر گئی اس کا کیا ہوگا؟ وہی کیا ہوگا؟ یہ توبہ کریں آپ. وہ نمازیں نہیں پڑھی تو نمازیں پڑھیں، توبہ کریں اللہ سے کہ اتنی ساری زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے 30 سال کا عرصہ ناپاکی پاکی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسے گزار دیا. بہرحال ایسے ایسے واقعات آتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آج بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو پاکی ناپاکی کے مسئلے ہی نہیں معلوم، کیسے غسل کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ تو ہمیں خود فکر کرنا پڑے گی نا. تو دوسرا نماز کا جو فرض ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دوسرا جو نماز کا فرض ہے وہ ہے قیام کرنا، اور تیسرا فرض ہے قرات کرنا. قرات کرنے کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے قرات کرنا. ٹھیک ہے. تیسری فرض ہو گئی، تیسرا فرض ہو گیا قرات کرنا. ٹھیک ہے. چوتھا فرض ہے رکوع کرنا. ہم اور آپ جو رکوع کرتے ہیں نا، یہ نماز کے اندر فرض ہے. اور رکوع کس کو کہا جاتا ہے؟ جھکنا. اور مان لو ہم رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع کرنے کا ایک الگ سنت طریقہ ہے، وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ سمجھ لیں رکوع کرنا یہ کیا ہے، نماز کا فرض ہے. اگر آپ نماز کے اندر رکوع کرنا بھول جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، رکوع کرنا کوئی بھی نہیں بھولتا ہے، لیکن بائی چانس اگر کوئی بھول جائے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. فرض چھوٹ جائے تب بھی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر نماز کی کوئی شرط چھوٹ جائے تب بھی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے جو فرض ہیں نا وہ 13 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، تو وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کیوں کہتے ہیں.
पांचवा जो नमाज का फर्ज है वो है सजदे करना। सजदा करना ये नमाज का पांचवा फर्ज है। और छठा जो फर्ज है वो है अत्तहियात के बकद्र बैठना। अत्तहियात पढ़ना नहीं, बल्कि अत्तहियात जितनी देर में पढ़ी जाती है उतनी देर बैठना, ये नमाज का फर्ज है, नमाज का छठा फर्ज है। तो नमाज के 6 फर्ज हो गए। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 क़िराअत करना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 सजदे करना, नंबर 6 अत्तहियात के बकद्र बैठना। ये नमाज के 6 फर्ज हो गए। यानी अगर इन 6 फर्जों में से कोई एक भी अगर बाई चांस मिस हो जाता है तो फिर आपको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। अच्छा, अब लोग जो कहते हैं ना, कि आपने देखा होगा किताबों में, बास किताबों में लिखा हुआ होता है कि नमाज के 13 फर्ज है या नमाज की 13 शर्तें। तो लोग क्या करते हैं, आम तौर पर नमाज की शर्तों को और नमाज के फर्जों को मिक्स करके बता देते हैं कि नमाज के जो फर्ज है वो 13 है। क्योंकि नमाज की 7 शर्तें हो गई, 7 और 6, 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 13 फर्ज हो गए। ऐसे करके वो 13 बोल देते हैं। हकीकत ये कि 7 शर्तें नमाज की अलग है और 6 फर्ज अलग है। दोनों को मिला के आम तौर पर लोग बोल देते हैं कि भाई नमाज के 13 फर्ज। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि शर्तें अलग हैं और फर्ज अलग। शर्तें अगर छूटेंगी तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, और अगर नमाज स्टार्ट कर ली आपने लेकिन फर्ज छूट गया तो फिर नमाज आपको दोहराना पड़ेगी। अच्छा, नमाज की जो सुन्नत है, तो नमाज की सुन्नत अगर छूट जाती है, किसी भी इबादत की अगर सुन्नत छूट जाती है, मिसाल के तौर पे गुस्ल की सुन्नतें छूट गई आपसे, वुजू करते वक्त वुजू की कुछ सुन्नतें छूट गई, इसी तरह से गुस्ल करते वक्त गुस्ल की सुन्नतें छूट गई, नमाज पढ़ते वक्त नमाज की सुन्नतें अगर बाई चांस आपसे छूट जाती है तो नमाज हो जाती है, लेकिन नमाज का सवाब थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई। देखो, मसाइल का सीखना ये बहुत बड़ा सवाब रखता है। हमारी तमाम बहनें जो इस वक्त ये दीनी कोर्स कर रही हैं और इस कोर्स के जरिए जो आप मसाइल सीख रही हैं, ये मसाइल सीखना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि मसाइल सीखना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, मैं भी आप लोगों को ये बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी जो स्टूडेंट है वो रात भर नफल नमाज पढ़ती है डेली, तहज्जुद तक नफल नमाजों में लगी रहती है। बस 12 बजे तक सोती है, इशा की नमाज पढ़ के सो जाती है, और 12 बजे तक सोती है, 12 बजे के बाद उठ जाती है और तहज्जुद तक नमाज पढ़ती है। फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर थोड़ा बहुत सो जाती है, फिर फजर की नमाज पढ़ती है। रोजाना वो तकरीबन 1000 रकात नफल नमाज पढ़ती है। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग हैरान करोगे, हैरान होगी ना कि वो कितनी बड़ी अल्लाह वाली होगी जो 1000 रकात तो रोजाना पढ़ती है। वो रोजाना 1000 रकात पढ़ रही है। आप उसको देखने की ख्वाहिश भी रखोगी, आप उससे मुलाकात करना भी चाहोगी। मुझसे हो सकता है आप लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके बोलो, मुफ्ती साहब वो खातून कौन है जो रातों में जाकर 1000 रकात नफल नमाज पढ़ रही है? यही है ना? लेकिन हकीकत बताऊं मैं आपको, एक आदमी जो दीन सीखता नहीं है, दीन सीखे बगैर, दीन को जाने बगैर वो नफल नमाजों में रात भर लगा हुआ है, और एक बंदी जो है वो दीन को सीख रही है और फिर अमल करने की कोशिश भी कर रही है। तो ये जो दीन को सीखने वाली है ये उस रात भर जागकर नमाज पढ़ने वाली खातून से बेहतर है। दीन को सीखना ये हजारों रकात नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है, दीन को सीखना। अभी आपने ये इतने मसले सीखे, कितने मसले सीख लिए आपने मुझसे? आपने नमाज के फर्ज सीख लिए, यानी 6 फर्ज आपने सीखे। 6 फर्ज का मतलब ये कि आपने 6 मसाइल सीख लिए, और 6 मसाइल के अंदर आपने एक्स्ट्रा बहुत सारे मसाइल सीखे। मिसाल के तौर पे आपने 4 और सीख लिए, क्योंकि मैंने बीच बीच में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है। 6 और 4 10। एक मसला सीखने पर 1000 रकात नफल नमाजों से ज्यादा सवाब मिलता है। एक सहाबी गुजरे, एक सहाबी है, गालिबन हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा उनसे इरशाद फरमाया
ابو ذر ہے غالباً، ابو دردہ نہیں ہے، ابو ذر ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم دین کی کوئی ایک بات سیکھ لو تو یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو تو یہ 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اللہ. اب آپ نے مجھ سے مان لیجیے اس کلاس میں 10 مسئلے سیکھے، تو ایک مسئلہ سیکھنے پر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب. آپ نے 10 مسئلے سیکھے، آپ نے 10,000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب آپ کو مل گیا. ایک خاتون 10,000 رکعت نفل نماز پڑھے، 10,000 رکعت پڑھے وہ نفل نماز کی، بھلے سے آپ کی نظروں میں اس کی ویلیو زیادہ ہے کہ یار اس نے 10,000 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اور آپ نے اس کلاس کے ذریعے دین کی باتوں کو سیکھ لیا یا کتابوں کے ذریعے دین کے مسئلوں کو سیکھا، تو ایک مسئلہ سیکھنے پر 1,000 رکعت نفل نماز کا ثواب آپ کو بھی مل گیا، ڈیفینیٹلی مل گیا، پکا ایک دم. دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل سچی ہے، وہ بالکل برحق ہے. تو یہ جو آپ نے آج کی کلاس میں 10 مسئلے سیکھے، آپ نے 10,000 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اتنا ثواب آپ کو مل گیا پکا. اس کا آپ کو یقین بھی رکھنا ہے، یقین ہوگا، اللہ نیت ہوگی کہ دین کے مسائل سیکھنے پر اجر ملتا ہے، تو بس آپ فری فوکٹ میں میرا بس لیکچر سن رہی ہیں، دین کی بات سیکھ رہی ہیں، اللہ سے امید رکھے ہوئے ہیں، فری میں آپ کے نام اعمال میں 10,000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب لکھ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے دین کو سیکھنا یہ بہت فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. اسی لیے تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عالم کا نہیں، عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والے کو، یعنی جو دین کو جانتا ہے، دین کو جاننے والا ہے، علم کو سیکھنے والا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. وہ سو رہا ہوتا ہے تب بھی عبادت. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر، اور خواتین گھر پہ اپنی نماز پڑھیں گی، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو وہ پوری رات عبادت کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے. ہم نے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر میں بھی سو گیا، آپ نے گھر پر اپنی نماز پڑھی عشاء کی نماز، آپ بھی سو گئی، فجر میں آپ اٹھی اور فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی. تو جو عشاء کی نماز پڑھے اور جو فجر کی نماز پڑھے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے. اب یہ اجر ہمیں ملے گا کب؟ جب ہمیں پتا ہوگا نا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنا اور پھر ہم سو جائیں تو اس پر اجر ملتا ہے. جب ہمیں علم ہوگا تبھی تو وہ چیز ہمیں ملے گی نا. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے انڈیا میں بہت ساری ویکنسیز نکلتی ہیں، بہت ساری جابس نکلتی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ آفرز نکلتے رہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اب اس گورنمنٹ کی طرف سے جو آفرز نکلتے ہیں، جو ویکنسی نکلتی ہیں اور جو سروسز نکلتی ہیں، ان کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ جو اس کو جانتا ہے، جس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے وہ کیچ کر لیتا ہے، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بیٹھا رہ جاتا ہے. اسی طرح سے دین کو سیکھنے والا بہت بڑا اجر فری فوکٹ میں حاصل کر لیتا ہے، بالکل فری میں. اور جو دین کو نہیں جانتا وہ حاصل ہی نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بھائی. جو جانتا ہے وہی تو حاصل کر لے گا نا. ہمیں پتا ہوگا کہ اس چیز کو کرنے پر اجر ہے، ہمیں پتا ہوگا کہ اس چیز کو ایسے کیا جائے گا، ہمیں پتا ہوگا کہ دوسروں کو سکھانے پر اتنا ثواب ملتا ہے، تو ہم کریں گے اتنا لیکن ہمیں ثواب ملے گا اتنا زیادہ. اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کر بھی اس کام کو رہے ہوں گے نا، تب بھی ہمیں ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نالج ہی نہیں ہے. تو آج جو میں نے آپ لوگوں کو نماز کے 6 فرض بتائے اس کو آپ نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں، اور دوسروں کو یاد بھی کرائیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائیں. بس آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ جمعے والے دن میں آپ لوگوں کو نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں کلیئر کراؤں. کام کی وجہ سے گلے میں بھی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے بس آج اتنا ہی میرے اندر بولنے کی ہمت ہے اور طاقت. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب،  وعلیکم السلام.   وعلیکم السلام. جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वो मैं मालूम कर रही थी कि ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे ईशा की नमाज पढ़ के हमने वित्र छोड़ दिए, हाँ वित्र नहीं पढ़े, और फिर उन्हें तहज्जुद में पढ़ते हैं तो भी पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है, तो ये सही है? ये देखिए, मालूम अगर करना था। अगर आपकी तहज्जुद पढ़ने की आदत है और आपको अपने जी ऊपर यकीन है कि आप तहज्जुद में उठ जाएंगी और आप उठती हैं रोजाना, जी तो फिर बेहतर ये जी है कि आप फित्र की नमाज तहज्जुद में पढ़ें। और हमारे जी जैसे गुनहगार होते हैं, भैया सो गए तो पता है कि फिर फजर में उठ जाए, फजर में तो बहुत मुश्किल है। तो अगर जी ऐसी जी जी। कंडीशन है तो फिर आप वित्र जब भी पढ़ लो, क्योंकि आपको श्योर नहीं अच्छा। कि आप तहज्जुद में उठोगी। तो जो तहज्जुद में उठने वाले हैं और तहज्जुद को जी पाबंदी के साथ पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो बेहतर यही है कि वो वित्र तहज्जुद में पढ़े। और अगर किसी को ये जी हफ्ते में जब उठ जाता है तहज्जुद में तो तहज्जुद पढ़ लेता है, वरना तहज्जुद की कोई पाबंदी नहीं है उसके लिए। बेहतर बल्कि उसके लिए जरूरी है कि वो इशा की नमाज के फौरन बाद वित्र पढ़ ले, क्योंकि वो अगर सो गया तो गारंटी नहीं है ना वो तहज्जुद में उठेगा, तो वित्र जी चले जी जाएंगे। ठीक है। जी 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 ठीक है। अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल है मुफ्ती साहब। पहला तो ये कि जैसे सजदा सहब जब वाजिब हो जाता है, मान लीजिए कि किसी रवानी में हम सजदा सहब करना भूल गए कोई, तो क्या उस सूरत में नमाज दोबारा पढ़नी होगी? अगर कोई सजदे साफ करना भूल जाता है तो जी बेहतर ये है कि अगर आपको वक्त रहते याद आ जाए तो वो फर्ज दोहरा लें आप, बेहतर ये है। ठीक है। जी। अच्छा, और एक नमाज कसरत से मुतालिक सवाल था कि जैसे हम सफ़र में हैं और कहीं से वापस आ रहे हैं, जहाँ पर हम थे वहाँ पर हमारी नमाज कसरत में हमें पढ़नी थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं और हमारी एक आध दिन की नमाज कज़ा हो गई वहाँ पर, तो हम अपने वापस अपनी जगह पर आकर उसे कसरत की कज़ा करेंगे या मुकम्मल अदा करेंगे, मतलब पूरे पूरे फ़राइज़ अदा करेंगे? अगर आप सफर पर थी और सफर शरई है, जी वो सफर शरई अगर है, सफर शरई किसको कहा जाता है, वो इंशाल्लाह एक आपके ही सब आपके इस कोर्स में ही सारी डिटेल आएंगी, सारी चीजें आएंगी। तो अगर आप जी सफर पर हैं, तो सफर पर जो नमाज छूटी हुई है वो आपके शहर आपके वतन में आकर वो सफर ही के तौर पर कजा होगी। यानी वहां अगर 4 रकात वाली नमाज छूटी हुई है तो वहां की कजा कसरी होगी। ठीक है। जी है। जी और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, अगर कोई हमारी खिचड़ी की दावत करता है, खिचड़ी की दावत करता है, क्या हुआ? दावत के बाद फौरन आपकी आवाज आना बंद होगी। खिचड़ी की अगर कोई दावत करता है तो चले जाओ, खिचड़ा खा लो, मत खाओ, क्या जरूरत है। देखो, खिचड़े विचड़े की दावतें जो आती हैं तो ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो बिदाती होते हैं और इनके माइंड में खुराफातें चल रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, एक गलत चीज को हम प्रमोट कर रहे होते हैं। तो अगर पॉसिबल है बचना खिचड़ों से और ये शरबत, दुनिया भर के अटरम झटरम जितने भी चलते हैं, अगर इन चीजों से बचना पॉसिबल है आपके लिए तो जितना बच सकती है बचे। ठीक है। और अगर बचना पॉसिबल नहीं है, आपका घर खानदान ऐसा है जो भैया इन चीजों को बहुत फॉलो करता है, अगर आप नहीं मानोगी तो आप कट जाओगे उनसे और वो आप पे ताना करेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे, आपकी बस सही बात भी फिर वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चख लो, ज्यादा इंटरेस्ट ये नहीं कि साहब नींबू लेके आओ, मिर्चे लेके आओ, मसाले लेके आओ, आप चटपटा करके अरे भाई स्वादिष्ट है, जबरदस्त है, एक प्लेट और लाओ, एक डोगा और लाओ, ऐसे करके नहीं खाओ। थोड़ा बहुत ले लो, अगर आपको लग रहा है कि ये नाराज हो जाएंगे और मुझे गलत सलत बोलेंगे, लेकिन इंटरेस्ट लेना और उसे खूब चटखारे मार मार के खाना, इससे बचना चाहिए। वैसे आप जब चाहो खिचड़ा खूब खाओ, कोई मसला नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर अगर हाँ, अगर क्या, अगर बताइए। अगर वो हमारे घर पर खिचड़ा भेज देते हैं तो क्या हमें वो खिचड़ा खाना चाहिए? रख लो खिचड़ा, भेज दिया उन्होंने तो खा लो, कोई मसला नहीं है। बेहतर यही है, मैंने बताया ना कि एक तो ये देखो, वो जो बनाने वाले, वो खाना जायज होगा? देखो खाना जायज होने में कोई, खाना नाजायज जब ही होगा। क्योंकि इस पर फातिहा भी दिलाई जाती है। देखो मैं बताऊँ, फातिहा दिलाने से कोई खाना हराम नहीं होता। फातिहा दिलाने का जो अमल है वो बिदअत है, मतलब जो हमारे मुआशरे में फातिहा है, क्योंकि वो बिदअत है। लेकिन किसी बिदअत वाले अमल करने से कोई खाने की चीज हराम नहीं हो जाती। खाने की चीज हराम तब होती है जब उसके अंदर कोई हराम चीज मिली हुई हो।
جی کیا ہوا؟ شانتی کیسے پھیل گئی؟ السلام علیکم. بولیے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہر روز عشاء کے بعد 2 نفل توبہ کی اور 2 نفل شکرانے کی پڑھتی ہوں ہر روز کمپلسری، تو کیا ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ توبہ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوئی دقت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی دن چھوٹ گئے، ارے صاحب چھوٹ گئے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ نمازیں تو شکر کے طور پر ہی پڑھی جاتی ہیں، ورنہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی دن چھوٹ گئی تو آپ ٹینشن لو، پریشان ہو، پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم. نمازیں تو آپ جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتی ہو. جی. اور شکرانے کی بھی؟ ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی شکرانے کے طور پہ آپ قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، مرضی ہے آپ کی، نو پرابلم. اور یہ میرا بھتیجا ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ اس کا نام عاشر ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے نام کے معنی کیا ہیں. عاشر؟ جی. عاشر کے معنی عاشر کے معنی تو مجھے دیکھنا پڑیں گے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں. عاشر کے معنی ویسے عشر سے بنا ہے، تو عربی میں جو 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے عشر، لیکن عاشر کے کیا معنی مرنے وہ دیکھ کر بتاؤں گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں. جی. ہمارے صحابہ نبی کو پکارا کرتے تھے، ایک صحابہ تھے وہ نبی کو پکارا کرتے تھے. کیا عاشر کہہ کر؟ تو عاشر کہہ کر. عاشر ہے وہ، حاشر، عاشر نہیں ہوگا وہ. این سے نہیں ہوگا وہ، حاشر ہا سے ہوگا، بڑی ہا سے. چلیے خیر میں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، بتا دوں گا، میسج کر دیجیے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے، تو مطلب کیا بال نیچے کا بہت زیادہ وہ ڈرائی رف جیسا ہو گیا، تو وہ کٹوا سکتے ہیں؟ ویسے تو کٹوانا جائز نہیں ہے، مگر دیکھو ایسا ہے، 2 منہ بال ہو جاتے ہیں، اور بال جو ہے نا کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے وہ جو 2 منہ بال ہوتے ہیں ان کو کاٹا جا سکتا ہے. نہیں، بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے، اور نیچے کا نا وہ بہت رف ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ الجھ جاتا ہے بال، تو پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ ہیئر فال ہونے لگا ہے، تو پھر مطلب بال کٹوا سکتے ہیں نہ چاہتے لیبون لگا لو، آپ؟ لیبون لگا لو. میں تو لیبون نہیں آپ نہیں تو لیبون تو یوز کرتے ہیں، بٹ ابھی نا وہ آپ بتائے بھی تھے، ایک ویڈیو میں دیکھے تھے، وہ آپ 6 صورتیں کچھ تھا، وہ کچھ آیت تھا، وہ پڑھ کر تیل میں دم کرنا، بتا رہا ہوں آپ تو کو. پھر وہ سب بھی کرے، مگر پھر بھی ابھی بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے، تو پھر ویسے کر سکتا ہے نا؟ میں بتا رہا ہوں دیکھو، ہیئر فال اگر ہمارے بال الجھ جاتے ہیں تو وہ ان کو سلجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. بال تو ٹوٹتے ہیں، ظاہر ہے جب بال بڑے ہو جاتے ہیں تو ٹوٹتے ہیں. میں لیبون کا کوئی ایڈ نہیں کر رہا ہوں، آپ سوچو ہو سکتا ہے لیبون والوں نے پروموشن دے رکھا ہو مفتی صاحب کو. بال وہ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں، وہ جو ہے صورتوں کے بجائے آپ بہتر یہ ہے کہ جو بالوں کو جو چیزیں صحت مند بناتی ہیں ان کی طرف آپ توجہ کریں. بالوں پر جو صورتوں والا میں نے عمل بتایا، وہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط لوگوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ دین نماز بھی پڑھ رہی ہیں، سب کچھ پڑھ رہی ہیں، تو پھر اب بالوں کو جو غذائیں فائدہ دیتی ہیں ان کا استعمال کریں، جیسے کہ گاجر ہے اور انڈے ہیں، اسی طرح سے دہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرے آج ہی میں پڑھ رہا تھا وہ کتاب کے اندر بالوں کو فائدہ دینے والی چیزیں، تو اس سے آپ زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور 2 منہ بال ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنا کاٹ سکتی ہیں آپ جس سے وہ بڑھ جائے. اور رہی الجھنے کی پرابلم، تو اس سے بالوں کو سلجھانے کے لیے بہت سارے آج کل جو ہے وہ لیبون ہے اور بھی طرح طرح کے پتہ نہیں کیا اٹرم جٹرم آتے ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں. تو بالوں کو الجھنے کی وجہ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، لیکن بالوں کو ٹوٹنے کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایک بڑی پرابلم ہے. اس کے لیے پھر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جی جزاک اللہ. سوچ رہی بنا ہوگی کسی عذر یا وجہ کے بال نہیں کاٹ سکتے؟ بنا کسی عذر یا وجہ کے بال نہیں کاٹ سکتے؟ گاڑو، خوب گاڑو، اللہ کا حضور علیہ نہیں، السلام. کاڑو نہیں، کاٹنا، کٹ کرنا. دیکھو ایسا ہے، بال کٹ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو بال کاٹے جاتے ہیں، خواتین کو بال نہیں کاٹنے چاہیے. بال خواتین کے لیے حسن کا ذریعہ ہے،
تو خواتین کو خاص طور پر جو بال کاٹے جاتے ہیں وہ فیشنیبل بنانے کے لیے ہی کاٹے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، نہیں کاٹنا چاہیے. بال دو منہ ہو جائیں اور جیسے ان کی پرابلم ہے کہ وہ نیچے سے بہت خراب سے ہو گئے جس وجہ سے ٹوٹ رہے، اس وجہ سے کاٹے جا سکتے ہیں. فیشنیبل بنانے کے لیے ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے اگر بھی کسی کے شوہر یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ بال یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے مسئلہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہی ہے. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بالوں کا کاٹنا فیشنیبل بنانے کے لیے درست نہیں ہے. جو فیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے میرے بال ہیں، یہ حضور کی جو حضور کے جو فیشن ہوا کرتے بالوں کا جو اسٹائل تھا وہ 3 طرح سے تھا، لما جمہ وفرا. یہ تینوں اسٹائل سے مرد بال رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کل چل رہے ہیں کہ جس سے آدمی الگ ٹائپ کا لگنے لگتا ہے وہ بال درست نہیں ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کے شوہر یہ خواہش کریں کہ بال کاٹو یا جیسے شوہر کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، تو کیا تب بھی جائز نہیں ہوگا؟ شوہر کی رضا، شوہر کی خوشی تب تک ہی مانی جائے گی، تب تک ہی پوری کی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگی. جب شوہر کی ڈیزائرز، شوہر کی خواہشیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف جانے لگے تو شوہر کو جو ہے یہ دکھایا جائے گا ایک تھپڑ کے، دیکھ اللہ کے رسول کے خلاف جا رہی ہے، باز آ جا. تو جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہیں، اگینسٹ نہیں ہے اس کی خواہشیں، تب تو کو قبول کی جائیں گی. زیادہ ضد کرے تو اس کو چھوڑ چھاڑ کے مائکے چلی جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ بھئی دیکھو اللہ اللہ کے رسول کے خلاف میں کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے بھی دعا کریں. کل انشاءاللہ نماز کی جو واجبات ہیں اور نماز کی جو سنتیں ہیں اور بھی چیزیں وہ انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں، گھر میں سب کو یاد کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.